عبادت کرنے کے بعد عبادت کے قبول ہونے کی فکر کرتے تھے. ہم نماز ہو گئی عید کے بعد خوشیاں کیسے منائیں اس کی فکر کرتے ہیں. ہمیں اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ ہم نے ایک مہینہ جو عبادت کی ہے کہیں یہ مہینے کی عبادت ہماری رد نہ ہو جائے. اس بات کی فکر کریں. قربان جائیے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کعبۃ اللہ کی تعمیر کا حکم دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لے کر کعبۃ اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں اور زبان مبارک سے کہہ رہے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے میرے پروردگار یہ جو عمل میں کر رہا ہوں میرے اس عمل علیہ وسلم دیکھیے ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھ رہے ہیں اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اے میرے پروردگار میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں کس بات کا؟ میں نے جو عمل کیا ہے اللہ میرے اس عمل کو قبول فرمائے. اللہ اکبر. ہر نماز کے بعد پانچوں فرض نماز کے بعد یہ دعا نبی کریم پڑھنے میں 500 سال کی عبادت ہے اور دوسرے پڑھنے میں اللہ کی نعمتوں میں سے صرف ایک نعمت آنکھ کو رکھا جائے گا. اللہ کی ایک نعمت 500 سال کی عبادت پر بھاری پڑ جائے گا. ابھی تو انسان کے تمام اعضاء کا حساب باقی ہے. انسان کے پورے جسم کا حساب. اعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يتقبل الله من المتقين. تمام قسم کی تعریفیں حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جو تمام جہانوں کا مربی و پالنہار ہے. درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء علیہ السلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. سب سے پہلے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہم کو نصیب فرمایا اور عمل کی توفیق عطا فرمائی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمارے ان اعمال کو قبول فرمائے. آمین. اس کے بعد میں آپ تمام کو عید الفطر کی مبارکبادی دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام کی زندگیوں کے اندر خوشی عطا فرمائے. محترم حضرات، آج کا ہمارا جو خطبہ ہے وہ دو چیزوں پر ہے. ہم نے رمضان کا مہینہ گزار لیا، عبادت کر لی، اعمال کر لیے، نمازیں پڑھ لی، روزے رکھ لیے. سوال یہ ہے کہ کیا یہ ہماری عبادتیں جو ہم نے کی ہیں کیا یہ قبول ہو گئی؟ کوشچن مارک ہے. ہم میں سے کوئی ایک کہہ دے کہ ہاں میری فلاں عبادت قبول ہو گئی، فلاں میرا عمل قبول ہو گیا. اس لیے کہ عمل کے قبول ہونے کی کوئی گارنٹی نہیں. ہم میں سے کوئی نہیں دے سکتا کہ میری فلاں نماز قبول ہو گئی، پورا قرآن کا پڑھنا قبول ہو گیا، تراویح قبول ہو گئی، تہجد قبول ہو گئی. کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے عمل کے قبول ہونے کی کوئی گارنٹی نہیں. ہم سے پہلے بھی لوگوں نے سالوں سال عبادت کی لیکن ان کی عبادت کے قبول ہونے میں کوئی گارنٹی نہیں. شیطان ابلیس کو کون نہیں جانتا؟ ہزاروں سال اس نے عبادت کی، یہاں تک کہ طاؤس الملائکہ کہا گیا.
نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ نے فرمایا قال فإنک رجیم، اللہ نے فرمایا کہ تو مردود ہے، لعین ہے، یہاں سے نکل جا۔ کس نے؟ شیطان نے ہزاروں سال عبادت کی، نتیجہ قال فإنک رجیم۔ اسی طرح سے بلعم باور کے بارے میں آتا ہے، اس نے 400 سال تک عبادت کی۔ کتنے؟ 400 سال تک عبادت کی، نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ نے فرمایا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، کہا کہ اس کی مثال تو کتے کی مثال ہے۔ اللہ اکبر! ہم 1 مہینہ عبادت کر کے سمجھ رہے ہیں ہم نے بہت بڑا تیر مار لیا، 400 سال عبادت کر لی، نتیجہ کیا نکلا؟ کہا کہ اس کی مثال تو کتے کی مثال ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہماری یہ عبادتیں قبول ہو گئی ہوں اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ اس لیے سب سے پہلے ہم اس بات کی فکر کریں کہ ہماری عبادتیں قبول ہو جائیں، اور قربان جائیے گا انبیاء علیہ السلام پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین پر، ہمارے اسلاف پر عبادت کرنے کے بعد عبادت کے قبول ہونے کی وہ فکر کرتے تھے۔ ہم نماز ہو گئی عید کے بعد خوشیاں کیسے منائیں اس کی فکر کرتے ہیں۔ ہمیں اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ ہم نے 1 مہینہ جو عبادت کی ہے کہیں یہ مہینے کی عبادت ہماری رد نہ ہو جائے، اس بات کی فکر کریں۔ قربان جائیے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو کعبۃ اللہ کی تعمیر کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لے کر کعبۃ اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں، اور زبان مبارک سے کہہ رہے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے میرے پروردگار یہ جو عمل میں کر رہا ہوں میرے اس عمل کو تو قبول فرمائے۔ اللہ اکبر! رب کے حکم سے کعبۃ اللہ کی تعمیر ہو رہی ہے، لیکن دعا یہ ہے کہ کہیں میرا یہ عمل رد نہ کر دیا جائے۔ قربان جائیے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ سے بڑا عمل کرنے والا دنیا میں کوئی ہو سکتا ہے؟ آپ کی عبادت کے قبول ہونے میں کوئی شک اور گنجائش ہو سکتی ہے؟ قسم خدا کی کوئی گنجائش نہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھ رہے ہیں، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اے میرے پروردگار میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں، کس بات کا؟ میں نے جو عمل کیا ہے اللہ میرے اس عمل کو قبول فرمائے۔ اللہ اکبر! ہر نماز کے بعد، 5 فرض نماز کے بعد یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی، اور آپ ہر نماز کے بعد یہ دعا کر رہے ہیں وعملا متقبلا، اللہ میرے اس عمل کو قبول فرمائے۔ محترم حضرات، کتنی مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ قرآن مجید میں جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، وہ لوگ کرتے ہیں اور جو کچھ کرتے ہیں ان کے دل ڈرتے بھی ہیں۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، کہتی ہیں اللہ کے رسول یہ لوگ ڈرتے ہیں، اس سے مراد کون ہے؟ کیا وہ لوگ ہیں جو چوری کرتے ہیں ڈرتے بھی ہیں، شراب پیتے ہیں رب سے ڈرتے بھی ہیں، زناکاری کرتے ہیں اور ڈرتے بھی ہیں، کیا یہ لوگ ہیں؟ فرمایا صدیق کی بیٹی نہیں، یہ وہ لوگ ہیں نماز پڑھتے ہیں ڈرتے ہیں کہ کہیں ان کا عمل رد نہ کر دیا جائے، روزے رکھتے ہیں ڈرتے ہیں کہ کہیں ان کا یہ عمل رد نہ کر دیا جائے، ریجیکٹ نہ کر دیا جائے، صدقہ و خیرات کرتے ہیں ڈرتے ہیں کہ کہیں ان کا یہ عمل اللہ کے پاس رد نہ کر دیا جائے۔ تو ڈرنے سے مراد یہ ہے کہ لوگ اپنی عبادتوں کے ریجیکٹ ہونے کے بارے میں ڈرتے ہیں۔ ہم نے نماز پڑھ لی، رمضان کے روزے رکھ لیے، کیا ہمیں اس بات کی فکر ہے کہ ہمیں یہ عمل جو ہم نے کیا ہے یہ اللہ کے پاس قبول ہو گیا یا ریجیکٹ ہو گیا؟ فکر ہے؟ ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے عید کے دن ہم اور آپ جب ایک دوسرے سے معانقہ کرتے ہیں تو ایک دوسرے کو مبارکبادی دیتے ہیں۔ کیا معنی ہے اس کا؟ کیا دیتے ہیں؟ کہتے ہیں تقبل منا
ومنکم تقبل اللہ منا ومنکم، ایک دوسرے سے گلے ملتے ہوئے کہتے ہیں تقبل اللہ منا ومنکم، اللہ تمہارے اور ہمارے عملوں کو قبول فرمائے، یہ دعا دیتے ہیں۔ نہ اس بات کی فکر ہے کہ ہم نے جو عمل کیا ہے اللہ ہمارے اس عمل کو قبول فرمائے۔ اور ہمارے اسلاف کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان کی عید گزرنے کے بعد، رمضان کا مہینہ گزرنے کے بعد 6 مہینے تک یہ دعا کرتے رہتے تھے، کیا اے اللہ رمضان میں جو کچھ ہم نے اعمال کیے ہیں اللہ ہمارے ان عملوں کو قبول فرما لے۔ کتنے؟ 6 مہینے تک دعا کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ہماری اسلاف کا یہ معاملہ ہے۔ اور فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ اللہ رب العالمین نے میری زندگی کا کوئی ایک عمل، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کسی عمل کو اللہ نے قبول کر لیا ہے تو یہ میرے لیے دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ اکبر، ہم صرف رمضان کا 1 مہینے کی عبادت کر ہم خوش ہو گئے۔ فضالہ بن عبید کہتے ہیں پوری زندگی میں ایک عمل بھی میرا رائی کے دانے کے برابر بھی اگر قبول ہو گیا اللہ کے پاس تو مجھے دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ اکبر، تو اس لیے محترم حضرات، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ سب سے ہم اپنے عملوں کی جو ہم نے رمضان میں کیے ہیں اس کے قبول ہونے کی فکر کریں۔ اور دوسرا 2 باتیں بتا کر اپنی بات کو ختم کر دیتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کریں اللہ ہم نے یہ جو بھی عمل کیا ہم اس عمل کی وجہ سے جنت میں جانا نہیں چاہتے، ہم جنت میں جائیں گے اللہ تیری رحمت سے ہم جنت میں جائیں گے، ہم اپنے عمل سے نہیں جائیں گے۔ یہ بھی رب سے دعا کریں۔ خوش نہ ہو 1 مہینہ عبادت کر لی، نہیں، شیطان نے ہزاروں سال عبادت کی، کیا نتیجہ ہے؟ تو اس لیے ہم یہ فکر کریں، یہ دعا کریں کہ جو کچھ ہم نے عمل کیا ہے اللہ ہم عمل کی بنیاد پر جنت میں جانا نہیں چاہتے، ہم جنت میں جائیں گے تو تیرے رحمت سے جائیں گے، ورنہ اللہ اکبر۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا بڑا عبادت گزار، 500 سال تک اس نے عبادت کی۔ پہلے زمانے کے لوگوں کی عمریں بڑی ہوتی، کتنے 500 سال تک عبادت کی، رب سے دعا کرتا رہا، کہا کہ اللہ جب بھی مجھے موت آئے تو سجدے کی حالت میں عطا کرنا۔ اللہ نے اسے جب موت دی تو سجدے کی حالت میں انتقال کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے دربار میں اس کو لایا جائے، اللہ تعالیٰ اس کی نمازوں سے، اس کی عبادتوں سے، اس کی ریاضتوں سے اتنا خوش ہوگا، فرمائے گا ادخلوا عبد الجنت برحمتی، ادخلوا عبد الجنت برحمتی، اے میرے بندے میری رحمت سے جنت میں چلا جا، میں تیری عبادتوں سے بڑا خوش ہو گیا، جا میری رحمت سے جنت میں داخل ہو گیا۔ بندہ کہے گا، حدیث کے الفاظ ہیں فَيَقُولُ يَا رَبِّ بِعَمَلِي، کہتا اللہ میں نے 500 سال عبادت کی ہے، میری عبادت کہاں چلے گی؟ میں جنت میں جانا چاہتا ہوں لیکن میری عمل کی وجہ سے جنت میں جانا چاہتا ہوں، میری نیکیوں کی وجہ سے میں جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ پھر بندے سے کہے گا، اے میرے بندے ادخلوا عبد الجنت برحمتی، جا میری رحمت سے جنت میں داخل۔ بندہ کہے گا نہیں، میں اپنے عملوں کی وجہ سے جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے 3 مرتبہ کہا یفعل ذلک 3 مرات، 3 مرتبہ کہے گا جا جنت میں چلا جا میری رحمت سے جنت میں۔ بندہ کہتا کہ نہیں، میں اپنے عملوں کی وجہ سے جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بلائے گا، فرشتوں ذرا اس کا حساب تو کرو، دیکھو تو صحیح کہ اس کی نیکیاں زیادہ ہیں کیا میری نعمتیں زیادہ ہیں، ذرا تولو تو صحیح۔ فرشتے ایک پلڑے کے اندر ترازو میں 500 سال کی عبادت کو رکھیں گے اور دوسری پلڑے میں اللہ کی نعمتیں جو اللہ نے ان کو عطا کیا ہے، ان نعمتوں میں سے صرف ایک نعمت آنکھ رکھی جائے گی۔ یہ آنکھ روشنی اللہ نے عطا کی ہے، ایک نعمت کو رکھا جائے گا۔ غور سے سنیے گا، ایک پلڑے میں 500 سال کی عبادت ہے اور دوسرے پلڑے میں اللہ کی نعمتوں میں سے صرف ایک نعمت آنکھ کو رکھا جائے گا۔
اللہ کی ایک نعمت 500 سال کی عبادت پر بھاری پڑ جائے. ابھی تو انسان کے تمام اعضاء کا حساب باقی ہے, انسان کے پورے جسم کا حساب باقی ہے. اب کیا کرے گا انسان؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا بندو, فرشتوں اٹھاؤ اسے, گھسیٹ کر لے جا کر جہنم میں پھینک دو. اللہ اکبر. 500 سال کی عبادت اللہ کی صرف ایک نعمت کے سامنے ہے چھوٹی. اللہ کہے گا اٹھاؤ جہنم میں پھینک دو. اٹھا دو. فرشتے گھسیٹتے ہوئے لے کر جہنم کی طرف جا رہے ہیں. بندے کو احساس ہوگا کہ میں اپنے عملوں کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتا, میں نے تو غلطی کر دی. پکار کر کہے گا یا ربی برحمتک ادخلنی الجنہ, یا ربی ادخلنی برحمتک ادخلنی الجنہ. اے میرے پروردگار مجھے اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرما, اے میرے پروردگار مجھے اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرما. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی 70 نہیں لاکھوں کی ماؤں کی, انگت ماؤں کی محبت اللہ تبارک و تعالی اپنے دلوں میں رکھتا ہے. اللہ اپنے بندوں سے اتنا زیادہ چاہتا ہے کہ دنیا کی پوری مائیں مل کر بھی اتنا اپنے بچے سے محبت نہ کرتی ہوں گی جتنا اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے. اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی. اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں سے فَيَدْخُلُهُ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِي. اللہ اکبر. فرشتوں میرے اس بندے کو میری رحمت سے جنت میں داخل کرو. اللہ اکبر. تو محترم حضرات, بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہم نے ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کر لی ہیں, فقر میں نہ رہیں. چلو 1 مہینہ عبادت کر لی ہے, عمل سے جنت میں چلے جائیں گے. نہیں, جب تک اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہوگی آپ جنت میں نہیں جائیں. میں نہیں کہتا, میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے فرماتے ہیں, صحابہ بیٹھے ہوئے تھے, فرمایا اے میرے صحابہ تم میں سے کوئی بھی شخص اپنی عمل کی وجہ سے جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. صحابہ نے فرمایا قالوا ولا انت یا رسول اللہ, اللہ کے رسول کیا آپ بھی جنت میں نہیں جا سکتے؟ آپ بھی نہیں جا سکتے. کون نبی جس کے بارے میں کہا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک, میرا نبی تو وہ ہے جس کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے. لیکن وہ نبی کہہ رہا ہے, کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے قال لا ولا انا الا ان يتغمدني اللہ بفضل ورحمہ. کہتے ہیں اللہ کے نبی کے لوگوں, میں بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کی رحمت میرے ساتھ شامل حال نہ ہو, اس کا فضل میرے ساتھ شامل حال نہ ہو, میں بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. محترم حضرات, آج ہمارے خطبے کا آپ کے لیے یہی پیغام ہے کہ جو عبادتیں ہم اور آپ نے کی ہیں, چاہے وہ خواتین ہوں, ہم خوش فہمی میں نہ ہوں کہ ہمارے عمل قبول ہو گئے ہیں. فکر اس بات کی کریں کہ اللہ ہمارے اعمال کو قبول کر لے. دعا کیجئے, اور یہ بھی دعا کیجئے اللہ ہم اپنے اس عمل کی وجہ سے جنت میں جانا نہیں چاہتے, ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں تو تیرے فضل اور رحم سے جانا چاہتے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ ان تمام باتوں کو یاد رکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا